اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سامعین محترم، جس رکوع کی آج ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں 38واں رکوع، وہ دور حاضر کی مناسبت سے بہت اہم رکوع ہے، اس لیے کہ ہر دور میں اللہ کی بغاوت کی سب سے بڑی شکل غیر اللہ کی حاکمیت ماننا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا، اور یہ انتہائی عظیم شرک ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نفسیاتی اعتبار سے جو بہت بڑا شرک ہے وہ ہے مادہ پرستی، مادے پہ اتنا یقین، میٹر پہ اتنا توکل، اسباب پہ اتنا توکل کہ مسبب الاسباب جو ذات باری تعالی ہے اس سے بھروسے کا اٹھ جانا۔ شارٹ فارم میں اگر آپ لوگ سمجھیں تو مٹیریلسٹک آدمی ہو جانا، پیسوں کی ہوس، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن خارجی دنیا میں جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ہے غیر اللہ کی حاکمیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکومت اگر جس کو عطا فرمائی ہے، اس نظام میں تو اللہ کا نظام چلنا چاہیے تھا، اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن انسان خود حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ تو دور حاضر میں سب سے بڑا جو شرک ہے وہ ہے غیر اللہ کی حاکمیت، جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی ہے۔ عوام خود حاکم ہو گئی ہے، اور لوگوں کی بد عملی کی سب سے بڑی وجہ سود ہے، سود، یوزری، یہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے انگلش میں ٹرم آتی ہے اس کی، سود۔ سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بیکار ترین عمل سود۔ اور سود کی مختلف وعیدیں ہیں جو کہ حدیثوں سے بھی ثابت ہیں، اور بہت سخت وعیدیں ہیں۔ اگر آپ لوگ کو میں پڑھ کے سناؤں، جس طرح ایک حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے ملوث ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، 73۔ ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو آدمی ہے، اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا فعل ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جب وہ شب معراج میں گئے تھے سفر کرنے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ میں بڑے بڑے سانپ نظر آ رہے تھے، پیٹ گھروں کی مانند تھے، باقاعدہ بڑے بڑے گھر، اور ان میں بڑے بڑے سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا
کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ دریافت فرمایا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں جو سود کھاتے تھے. سود بہت بڑا گناہ اور دور حاضر میں انتہائی سنگین جرم. دنیا میں جو یہودیوں کی شیطانیت ہے جو کہ پوری دنیا کو پورے گلوب میں اپنی گرفت کرنے کے لیے بے قرار ہے، بے قابو ہے، وہ کس کے ذریعے ہے؟ وہ اس سود کے ذریعے ہے. لہٰذا اس رکوع میں جو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں 38واں رکوع، اس رکوع میں سود کی بیسک حرمت کا ذکر ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک. رکوع رہ گئے گویا کہ کل کا اور پرسوں کا سیشن، پھر انشاءاللہ العزیز ہماری یہ عظیم ترین سورہ، سب سے بڑی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا. اب میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے. آج آلریڈی ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم. اس رکوع مبارکہ کا جو اسٹائل شروع ہو رہا ہے، اسٹائل ہی کافی یونیک ہے، اور آپ لوگ کو ایسا لگے گا کہ یہ آیت تو ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے رکوع کا حصہ ہے. چنانچہ ہمیں بھی یہ شوق حاصل ہوا اور سوچا ہم نے کہ یہ اس کا ابرپٹ اس رکوع کا اسٹائل شروع ہونا، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب بھی رکوع اسٹائل ہوتا ہے، اسٹارٹ ہونے کا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی بات کہی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے پچھلے ہی رکوع کا ایک طریقے سے مناسبت سے تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. لہٰذا یہ بات آپ لوگوں کو اگلی 2 آیات میں نظر آ جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے. ابھی میں آپ کو وہ اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوں، آگے آپ لوگ پڑھیں گے خود ہی سمجھ آ جائے گا. الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، باللیل والنہار، راتوں کو بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، دنوں کو بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اور پوشیدہ بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی کرتے ہیں، خفیہ طور پہ بھی کرتے ہیں. یعنی خفیہ طور پہ صدقات نافلہ اور ظاہری طور پہ صدقات واجبہ. یہ ہم لوگ پچھلی نشست میں کر چکے ہیں کیا ہے صدقات. تو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں چاہے کھلے طور پہ چاہے پوشیدہ طور پہ، دنوں میں اور راتوں میں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، سلامت ہے، لازماً دے گا وہ ان کو. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پہ نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی حزن یا غم سے دوچار ہوں گے. اب یہ بات سمجھ میں آنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سود کے آغاز اور سود انفاق فی سبیل اللہ کی آیت کو دہرایا کیوں ہے. اس کا اصل جواب آپ لوگ کو اگلی آیت میں نظر آئے گا، اور اگلی آیت سے بھی بہت آگے اگر آپ لوگ چلیں اور سورہ روم کی آیت نمبر 39 پڑھیں تو وہاں یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو ربا میں یعنی سود میں، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں، اپنے اس مال کو بڑھانا چاہتے ہو، محنت کوئی اور کرے اور تمہارا مال انڈائریکٹلی بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو یاد رکھو، نظر تو آ رہا ہوگا مطلب بظاہر نظر ہوا، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور اگر تم اپنے مالوں کو خرچ کرو زکوٰۃ کی نیت سے، تریدون وجہ اللہ، اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تمہیں اللہ کا چہرہ مطلوب ہو، یعنی اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہ مال ہے جو کہ اصل میں بڑھتا ہے، دنیا میں بھی برکت کے اعتبار سے بہت بڑھے گا، اس میں اللہ فضیلت دے گا، نعمت دے گا، برکتیں دے گا، اور آخرت میں بھی بڑھایا جائے گا. فاولئک هم المضعفون. اب آپ لوگ کو سمجھ آئے گئی ہوگی کہ یہ جو ابرپٹ اسٹارٹ ہوا ہے 38ویں رکوع کا، انفاق فی سبیل اللہ سے کیوں ہوا؟ کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو اپوزٹ ٹرم ہے وہ ہے سود، یعنی بچت کے مال کو بھی کسی طرح ڈبل کرنے کی نیت ہو اس کے اندر. اب آپ لوگ کو نظر آئے گی اگلی آیت، اور میرے خیال سے واضح طور پہ آپ سمجھ آئے گی. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. اب دیکھیں سود کا معاملہ ڈائریکٹ کھل کے آ گیا. وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی سرپلس ویلیو کا ہے. فرض کریں کسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے اس کے 80,000 کے خرچے ہیں، آرام سے کھائے پیے، بیوی بچوں کو کھلائے، اچھا پہنے، اچھا اڑائے، اچھا کھلائے، اچھا سلائے، ساری چیزیں کرے. تو اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی اپنے حساب سے سادگی بھی ہے، جو جس کی حیثیت ہے آرام سے معروف طریقے سے کرے. لیکن اضافی جو مال بچ رہا ہے، 1 لاکھ میں سے 80,000 اگر کسی کے خرچے ہیں، 20,000 تو بچ رہے ہیں نا،
اب اس سرپلس ویلیو یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. جو بھی سرپلس ویلیو ہے، اضافی شے بچ رہی ہے، یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو دے دیں، یا اللہ کے دین کو جو پھیلا رہے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ ایسے فقیر جو کہ دین کی کمر کس چکے ہیں دین کو پھیلانے میں، ان کو دے دیں، یا صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، محتاجوں کو دے دیں، بیواؤں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، مساکین کو دے دیں، بہن بھائیوں کو دے دیں جو کہ قرض دار ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. لیکن ایک اور ذہنیت ہوتی ہے سود خورانہ ذہنیت، کہ اس بچت کو بھی وہ سود کے ذریعے، انٹرسٹ کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں. اصل میں انفاق فی سبیل اللہ کی اپوزٹ ٹرم سود ہے، یعنی بچت کے مال کو بھی ڈبل کرنا. ایسا مال جس پہ اضافی مال چڑھے کسی کی محنت سے، دیٹ از سود. اور یہ اسلام میں مطلقاً حرام، شدید ترین اس کی وعید ہے، شدید ترین، کیونکہ محنت کوئی اور کر رہا ہے، آپ بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہو. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے اس طریقے سے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر ایسا کر دیا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا کر دیا ہو جیسے ایک دم بدحواس، خبط الحواس کر دیا ہو گیا ہو. یہ بات آ رہی ہے سود خوروں کی، کیونکہ محنت کوئی اور کر رہا ہے، آپ اس کے سرمایے سے فائدہ خود لے رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی آپ کے مال کی محنت سے بڑھ رہا ہے نا، آپ کا مال اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے. اور بالخصوص آج کا جو سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم، اس میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، میجورٹی جگہوں پہ، کہ بچت بچت بچت، بچت اسکیم ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، سیونگ بینک ہے. سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے معیارات زندگی اور اسٹینڈرڈز آف لیونگز کو نیچا لائیں، کم کریں، غریبوں کو مال دیں، بلکہ جو مال بچ گیا ہے اس کو انٹرسٹ کے ذریعے سے اس میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے سود کھاؤ. کیونکہ اکثر بینکس جو ڈیمانڈز کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہ بچت پہ قائم ہوتی ہے. اس کو ہم زیادہ شرح پر بڑھا کر کسی کے آگے فروخت کریں گے تو آپ کے مال میں اور اضافہ ہوگا. یہ ایک طریقے کا سود ہے، اور اس کی ایک عظیم ترین چین چلتی آ رہی ہے صدیوں سے، صدیوں سے یہ چین چلتی آ رہی ہے. اور اب دور حاضر میں اس کی شاخیں اتنی مضبوط اور اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہی یہ معاملہ پورا سود کا ختم ہو. دور حاضر میں تو ایسا کوئی مجدد نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے، کیونکہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو الذین یأکلون الربا، جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑے ہوتے وہ ایسے جیسے شیطان نے ایسے شخص کو چھو کر بدحواس بنا دیا ہو. یہ عام طور پہ تو سمجھا گیا ہے کہ قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے اس آیت میں. یہ قیامت کا نقشہ تو لازماً ہوگا ایسے لوگوں کا، لیکن اس دنیا میں بھی سود خوروں کا یہی حال ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ان کا نقشہ دیکھنا ہے، ان کی حالت دیکھنی ہے، تو کسی بھی اسٹاک ایکسچینج جا کر دیکھ لیں ان کی حالت. ایسا لگے گا کہ دیوانے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. لہٰذا وہ انسان اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ چنانچہ سود خوری کی وجہ سے انسان وہاں بدحواس نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہ ہے، یہ سزا اس لیے ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بیع بھی تو ربا کے برابر ہے، یعنی اس لیے کہا کہ تجارت بھی تو سود کے برابر ہے. اب دیکھیں یہ چکنی چوپٹی باتیں ہیں جس سے وہ سود خوروں کی ذہنیت، میں نے آپ کو ذہنیت یہی ہوگی کہ مال بچا ہوئے اس میں مزید مال کمائے، تو وہ اپنی یہ چکنی چوپڑی باتیں کرے گا کہ تجارت بھی تو سود کے برابر ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے تجارت اور سود میں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کیسے ہے. فرض کریں میں نے 100 روپے کا مال لیا، 110 میں بیچ دیا، یہ جائز ہے؟ یہ ربا ہے، رے بے الف ہا، ربا، یعنی یہ جائز ہے. آپ کی محنت ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے کی آپ نے چیز لی، 110 میں بیچ دی، جائز ہے. لیکن 100 روپے کی آپ نے اگر کسی کو دیے اور اس کی محنت سے آپ 110 لے رہے ہیں، یہ سود ہو جائے گا. آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4,000 خرچے پر کسی کرائے کو دے دیا، آپ اس کرائے سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنایا اور کسی کو فکس کرنے کے لیے دے دیا اور اس سے ماہانہ 4، یعنی محنت اس کی اور شرح میں اضافہ آپ کی ہو رہی ہے، تو یہ سود ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک باریک فرق ہے سود میں. اور ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ جب سود نہ بھی لینا چاہے گا تو لینے پہ مجبور ہو جائے گی،
کیونکہ ہوا میں سود ہوگا۔ سملرلی ایسا لون میں بھی ہے، آپ کو بینک دے گا لون 10 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا کھل کے بینک لون دے گا، لیکن وہ تقاضا کیا کرے گا، ڈیمانڈ کیا کرے گا آپ کے سامنے؟ وہ یہ کہے گا آپ 1 سال کے اندر ہمیں 10 لاکھ نہیں دیں گے، 12 لاکھ دیں گے۔ تو یہ 2 لاکھ کیا ہے؟ سود ہے، یہ کھلم کھلا سود ہے، کیونکہ جس کو آپ 10 لاکھ دے رہے ہو کیا پتہ اس کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کا نقصان یا نفع اس کی ضمانت تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کا نفع ہی نفع یہ تو گارنٹی ہے نا، بینک کا تو نفع ہی نفع ہے۔ 10 لاکھ تو واپس آئیں گے، لیکن 10 لاکھ کے اضافہ مانگ رہا ہے وہ 12 لاکھ۔ تو ایسا مال جس پہ مال چڑھے وہ انڈائریکٹلی سود ہو جاتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے، میرا غالب گمان ہے یہ، اس میں مزید فتوے لوں گا، لیکن میرا یہ غالب گمان ہے، اور شاید آپ لوگ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے، کہ ہم لوگ جو یہ کارڈ ریچارج کراتے ہیں، لوڈ کراتے ہیں یو فون کے اور ٹیلی نور کے، ہم لوگ اگر کوئی پیکیج لیں 30 روپے کا، تو آپ کو ایگزیکٹ آپ خود بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، 30 روپے ہی کٹتے ہیں یا 30 روپے 31 پیسے کٹتے ہیں، یا 31 روپے 50 پیسے کٹتے ہیں، یا 35 روپے کٹتے ہیں؟ لازماً ہر کوئی اپنے موبائلوں کو اگر غور سے دیکھے تو وہ 30 روپے نہیں کٹتے ہیں، اضافہ ہی کٹتا ہے۔ تو یہ مال کہاں جا رہا ہے؟ ایسا مال جس پہ مال چڑھے وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو ربا جیسی، بے بھی تو سود جیسا ہے، تجارت بھی تو سود جیسی ہے۔ تجارت و سود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے وہ عقلی باتیں جو سود خوروں کے یہاں گھما پھرا کر بہکانے کے لیے کہی جاتی ہیں کہ تجارت اور سود برابر ہے۔ بھائی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایسے سود خوروں کی عقلی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ غصے میں دیکھیں کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ کیا بتائی ہے اگلی آیت میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حرام کرا ہے سود کو اور حلال کرا ہے تجارت کو۔ تجارت حلال ہے، حرام تو سود ہے۔ اب تم لگے رہو تجارت سود برابر ہے، تجارت سود برابر ہے، تم اپنے لگے رہو بینک کے چکروں میں کہ بینک آپ کو 6 مہینے یہ پیسے کی لمٹ بھی دے رہا ہے، 1 لاکھ اضافی مانگ رہا ہے تو اس کا تقاضا بھی ہے، فلاں فلاں، اپنی باتوں میں لگے رہو۔ لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کرا ہے سود کو اور حلال کرا ہے تجارت کو۔ تم پہلے یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، نمبر 1، رسول کو مانتے ہو یا نہیں، نمبر 2، قرآن کو مانتے ہو یا نہیں، نمبر 3، یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تو مسلمان ہو کو جو اللہ کا جو حکم آئے اس کو مانو، چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے حکمت تمہارے آگے منکشف ہو یا نہ ہو، اللہ کا قانون تو ہے نا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا معاملہ ہے، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور دیکھیں آگے کتنی سخت وعید ہے، ایسے شخص جو اس بات سے آگاہی حاصل نہ کرے، دیکھیں اس کے لیے کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس شخص کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے یہ موعظہ واضح نصیحت آ گئی ہو، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور اگر وہ باز آ گیا، یعنی جتنا سود لے چکے ہو ٹھیک ہے واپس نہ کرو، صحیح ہے، آئندہ مت لینا، لیکن اب اگر تم باز آ گئے فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کا یہ ہے کہ اس کے آگے جو ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو ہو چکا ہو چکا، لیکن جو ہو چکا کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے ایسے شخص کا معاملہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو وہ سارا سود اس کا معاف بھی کر سکتا ہے، اور سزا دینے پر آیا تو پچھلے سود کھانے پہ بھی سزا دے سکتا ہے۔ بس اصل نیت یہ ہے کہ جتنا سود لے چکے ہو مسلمانوں اب چھوڑ دو، یہ بہت گندا جرم ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ایسے شخص کا معاملہ، ایسے شخص کا ذمہ ڈائریکٹ اللہ لے گا روز قیامت میں۔ وَمَنْ عَادَ، اور اگر پھر اس نصیحت کے آ جانے کے بعد دوبارہ تم یہی حرکت کرو گے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود کے ذریعے سے تو تمہاری برکت ختم ہوگی، صدقات کے ذریعے سے برکات بڑھیں گی، اللہ تعالیٰ فضیلت لائے گا، نعمتیں لائے گا، اس سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، تمہارے والدین کی صحت صحیح رہے گی، تمہارے اہل و عیال کی صحت صحیح رہے گی، کوئی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا جس میں مال خرچ ہو جائے گا تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتا ہے، دباتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو کہ کل کفار اسیم، جو کہ اس گناہ کے کام پہ اڑ گئے ہیں، کفار اسیم ایک دم جان بوجھ کے اڑ گئے ہیں، ایسے لوگوں کو، کفار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ معاملہ بہت معقول بات ہے۔ جہاں سود بڑھے گا، آپ لوگ کو معلوم ہے ان امپلائمنٹ بڑھے گی، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن ریٹ بڑھے گا، انفلیشن ریٹ بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، تو یہ ساری کی ساری ایک وشیس سائیکل ہے۔ جہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا وہاں آٹومیٹکلی واپس ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی۔ یہ ہے وہ وشیس سائیکل، وشیس سرکل، جو کہ دکھنے میں بڑا عزیز لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے وہ چھپی ہوئی تباہی جو ایک دم نظر آتی ہے۔ اور جب بڑے بڑے ایسے بینکس کا دیوالہ نظر آتا ہے نکلتا ہوا، تو یہ نظر آیا ہے باقاعدہ پوری دنیا کو۔ کوریا میں کیا ہوا، رشیا میں کیا ہوا، ان کے بینکس کا کیا حشر ہوا ہے۔ یہ ایسے بڑے بڑے شیش پتھر لگے، ہلکی سی کوئی ایک پتھر کا جھونکا لگے یا کوئی بھی آندھی آئے، وہ پورا کا پورا شیش محل ایک دم چکنا چور ہو جائے گا۔ واللہ لا يحب کل کفار اسیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب دیکھیں ایک دم دوبارہ کانٹراسٹ، یہ قرآن کا ضربہ سنام ہے کہ جہاں جب کبھی سود کا معاملہ آ رہا ہو، جہاں کفار کی بات آ رہی ہو، وہاں فوراً اہل ایمان کا ذکر آ جاتا ہے، سائملٹینیس کانٹراسٹ۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان حاصل کیا ہے، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے، نیک عمل کیے، اور نیک عمل میں کیا مطلب، سودوں سے بچ گئے، سود خوریوں سے بچ گئے، واقاموا الصلاۃ، اور اپنے پروردگار کی یاد دہانی کے لیے نمازیں قائم کریں انہوں نے، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے نفس کی پاکی کے لیے، اپنے مالوں کی پاکی کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی حزن یا غم سے دوچار ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سخت ترین آیت آ رہی ہے، سخت ترین، آج فیصلہ کرنا ہے اس آیت کے بعد۔ اے ایمان کے دعوے داروں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اتقوا اللہ، سب سے پہلے تقوی حاصل کرو، کیونکہ تقوی نہیں ہوگا تو all these laws will become flawless and flawless law have no importance۔ یہ سارے قانون تبھی سمجھ آئیں گے جب اللہ کے آگے پیش ہونے کا ایک ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ٹانگیں ہلیں گی اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، تب جا کے یہ باتیں سمجھ آئیں گی، ایسے سمجھ نہیں آئیں گی۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے تقوی حاصل کرو اپنے رب کا، جو یہ اتنی کھول کھول کے احکامات بیان کر رہا ہے، پورا ایک رکوع۔ سوچیں آپ لوگ سود کے معاملے میں کوئی اور گناہ اتنا پورے ایک رکوع پہ نہیں آیا قرآن مجید میں۔ آمنوا اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو اپنے رب کا، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو اس سود کو جو کھا چکے ہو، جتنا سود کھا چکے ہو چھوڑ دو اب۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو چھوڑ دو، آج فیصلہ کرو خلوص دل سے کہ جتنا سود لے چکے ہیں، جتنی یہ بینک میں سود ہو چکا ہے، چھوڑ دیں گے۔ آمنوا اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو اپنے رب کا، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جتنا ربا لے چکے ہو، سود لے چکے ہو، کھا چکے ہو، پیٹوں کو آگ سے بھر چکے ہو، چھوڑ دو اب۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اب دیکھیں کتنی سخت آیت ہے یہ، اور اگر تم اس بات پر عمل نہیں کرو گے، اپنی عقل کو ترجیح دو گے، اپنے بینک بیلنس کو ترجیح دو گے، اپنے اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹس کو ترجیح دو گے، اپنے کریڈٹس کو ترجیح دو گے، اپنے معیارات زندگی کو ترجیح دو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اس بات پر عمل نہیں کرو گے تو کان کھول کے سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آ رہے ہو تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میٹم ہے کسی میں ہمت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کی روز قیامت میں؟ کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی ہے، کیونکہ پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے اس ایک سود کی حرکت سے، اس سود کی حرکت سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اگر توبہ کر لو تو جس کو سود کے لیے قرض دیا ہے وہ واپس لے لو، مزید اس پر انٹرسٹ رکھ کر کمانے کے بجائے اللہ کی راہ میں دے دو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کے سن لو کہ جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول تلوار لے کے کھڑے ہوگا، اللہ اور رسول۔ ہے ہمت کسی میں ان سے لڑنے کی؟ اور یہ باقاعدہ حضور کہیں گے، ایسے ایسے امتی ان کے پاس آئیں گے
جن کو اللہ کہے گا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، حضور نظریں پھیر لیں گے اپنی۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، یہ قیامت میں دوزخ سے جانے سے زیادہ بڑی گمراہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے ہمارا نبی اگر ہمیں دیکھ کے اپنی گردنیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نہ کرے پھیر لے۔ یہ دوزخ میں جانے سے کہیں گنا بڑی ایک ہمارے لیے افسوس کا مقام ہوگا، اللہ نہ کرے کہ وہ رسول جس نے کھڑے ہو کے بیٹھ کے تہجد میں، اشراق میں، نوافل میں، فرض نمازوں میں، حج میں، سب میں ہمارے لیے دعائیں کریں، اور یہ ہے وہ امت۔ آج اگر یہ امت کے سامنے ہمارے نبی آ جائیں اور اس امت کا یہ حشر دیکھیں، کیا گزرے گی ان پہ؟ یہ ہے وہ امت۔ ان کے لیے تو میں طائف پہ پتھر کھائے، ان کے لیے تو میری نسلیں قربان ہو گئیں، ان کے لیے میری بچے کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئے۔ یہ ہے وہ امت جو کہ چند ڈالرز پہ رج گئی، جو کہ چند پیسوں پہ ایک دم لٹ گئی۔ صادق اور امین کا خطاب میری قوم نے مجھے دیا، اور میری صداقت اور امانت کا یہ حشر کیا ان لوگوں نے۔ صادق اور امین، سچا اور امانت دار، اور میری قوم جھوٹی اور امانت میں خیانت کرنے والی۔ یہ ہے وہ قوم، یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ سب سے پہلی جو جائے گی جنت میں وہ یہ قوم جائے گی۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں مانگی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے باز نہیں آتے ہو تو کان کھول کے سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آئدر اوبے اور گو اوے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ دین میں آنا ہے، پورے آنا ہوگا۔ 99.9% بھی آؤ گے تو اللہ پورا دین تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ 1% بھی کیوں کما رہے ہو؟ 1% بھی شیطان کی پیروی کیوں ہو رہی ہے؟ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، آنا ہے دین میں تو میرے پورے آنا ہے، یہ جزوی عبادت نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے اوپر ایمان لاؤ گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں ذکر کروں گا، تم اگر میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، میری طرف ہاتھ بھر کر آؤ گے تو پھر میں بالش پر آؤ گے تو ہاتھ بھر آؤں گا، میری طرف چل کے آؤ گے بھاگ کر آؤں گا، لیکن تو آؤ تو صحیح، تم آتے ہی نہیں ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل، یعنی اگر کسی کو تم نے سود کے لیے قرضہ دیا ہے تو واپس لے لو، لیکن مزید اس پر انٹرسٹ کمانے کے لیے مزید اس کو بڑھانے کی صورت میں مت رکھو۔ تمہارے جو اصل مال ہیں وہ ٹھیک ہے تمہارے ہی ہیں، لیکن اس پہ انٹرسٹ کما رہے ہو، یہ تو غلط ہے نا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اور یہ بڑی معقول بات ہے، اللہ کی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ اے میرے بندے، میں نے اپنی نفس کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا، اور میں نے لوگوں کے مابین بھی ناانصافی کو پسند نہیں قرار دیا ہے، ناپسندیدہ کام ہے یہ۔ نہ سود لے کر تم ظلم کرو اور نہ تمہارا مال دبا کر تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ کچھ تنگی میں ہے، اس پہ کوئی مشقت آ گئی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس تنگی میں اس کو انتظار کرنے دو، اس کو مہلت دے دو، اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، آسانی سے وہ آپ کی رقم یا قرض واپس کر سکے گا، اس کو ڈھیل دے دو، اس کے سر کے اوپر کھڑے تو مت رہو جس کو قرض دیا ہے۔ اگر وہ کچھ تنگی میں ہے تو اس کو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بھائی مہلت دے دو اس کو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس سے بھی آگے دیکھیں قرآن کتنی عظیم تعلیم دے رہا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ دے دو اس بیچارے کو، ان کنتم تعلمون، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہے، وہ حقیقی علم اگر تمہیں پتہ چلی ہے کہ دنیا میں مجھے اپنی کمائی نہیں کمانی ہے، آخرت میں مجھے اپنی کمائی کا ایک ایک پائی کا جواب بھی دینا اور وہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر خیر زیادہ بہتر ہے۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، بھلے سود لے کر کھا بھی چکے ہو، لیکن اب سود تو تم نے چھوڑ ہی دیا ہے تو اب قرض بھی بخش دو اس کا، یہ زیادہ بہتر ہے۔
بلکہ یہ تو قرض حسنہ ہو جائے گا، اللہ کے ذمے ہو جائے گا کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر دے گا، بخش دے گا، پردہ پوشی فرمائے گا، نجات دے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو، بجائے یہ کہ وہ رقم واپس لے لو، بہتر یہ ہے کہ اس کو مزید صدقہ دے دو۔ اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی وہ اولو العلم، اولو الالباب، اگر اس نیت اور اس فہرست میں تم آ گئے ہو کہ تمام حقائق تمہارے اوپر کھل کے پوشیدہ کے بجائے ظاہر ہو گئے ہیں، تو تمہیں معلوم ہوگا، تمہیں تمہارا خود ایمان گواہی دے گا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، بجائے ایک ایک قرض کے اس کے اوپر جابر ہو کے اس سے ایک ایک پائی لوٹاؤں، پائی پائی واپس کا حساب لوں، اس کو بہتر طریقے سے صدقہ مزید دے دوں۔ کاش یہ ایک آیت ہمارے تمام ان کرایہ دار کے مالکان کو سمجھ آ جائے، کتنی عظیم آیت ہے۔ اگر ایک مالک مکان بیچارہ قرض دار ہے، کوئی اس پینڈمک کی وجہ سے، کورونا پینڈمک کی وجہ سے اس کے یہاں کوئی مفلسی ہے، لاچاری ہے، نہیں کما پا رہا اتنا، اس کی جاب کے ایک دم بیچارے کے لالے پڑ گئے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے قانون تو تمہارے سامنے ہے نا، اس کو بھائی تھوڑی بھلائی دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، انتظار کروا دو، اس کو تھوڑا میسر کر دو ٹائم۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں وہ حقیقی علم معلوم ہے۔ لہٰذا اس ٹوٹل سود کی سمری سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ لوگ کو تھوڑی سی سمری کر، اس کی سمری یہ ہے کہ جو مال آپ لوگ کمائیں دوستوں، میجورٹی ہمارے پاس ان لوگوں کی بھی تعداد ہے جو کہ ماشاءاللہ پروفیشنلزم ہے، سارے کے سارے، مطلب سارے کے سارے کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں، ان کی کوئی پروفیشنل لائف ہے۔ دوستوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی جتنی بھی کمائی ہے، اس کی جو اضافی بچت ہے، سرپلس ویلیو ہے، کسی کے 1,00,000 تنخواہ 80,000 ہو گئے ہیں اس کے خرچے، 20,000 تو بچ رہے ہیں نا، اسی طرح 30,000 تنخواہ 15,000 خرچے ہیں، 5,000 تو بچ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سرپلس ویلیو۔ اب آپ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا تقاضا بہترین یہ ہے کہ اس کو صدقہ دے دو، خیرات کر دو، صدقہ دے سے دو، کہ میرا رب آج کھلا رہا ہے، آج پلا رہا ہے، آج پہنا رہا ہے، آج سلا رہا ہے، تو کل بھی تو سلائے گا، کل بھی تو کھلائے گا، کل بھی پہنائے گا، تو اس نیت سے دو، اس عزم سے دو، ارادے کی پختگی سے دو۔ تو بہترین مال کا تقاضا یہ ہے سرپلس ویلیو کا، کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ اس سے کمتر کیا ہے؟ قرض حسنہ، کسی کو واپس بھلے آپ لے لیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو ٹائم لمٹ ہے، اس کو اس ٹائم لمٹ میں اس سے اس کا کاروبار جو رکا ہوا تھا وہ چل جائے گا، وہ تمہیں دعائیں دے گا، اور کیا کرے گا؟ تمہارا جو اصل رقم ہے، تمہاری اصل رقم وہ تو مل جائے گی، لیکن وقت کی ضرورت تو اس کی پوری ہو جائے گی نا۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ صدقہ دے دو، دوسرا درجہ قرض حسنہ دے دو، اور تیسرا درجہ میرے نزدیک جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ تم زیادہ ہی مال سے محبت اگر کرتے ہو تو مزارمت پر دے دو، نوکری پر دے دو، یعنی رقم تمہاری ہوگی، تمہارا نوکر کام کرے گا اس سے، اگر تمہاری اس مال میں سے بچت ہو جائے تو تم لے لو اس سے مال، لیکن اگر کوئی اس کے ذریعے سے تمہارا نقصان ہو جائے تو اس کا تاوان تم نہیں لے سکتے۔ اور یہ نہیں کہ اس نوکر کو مار رہے ہو یا اس سے ایک ایک پائی وصول کر رہے ہو، نہیں، اگر تاوان تمہارا نہیں حاصل ہو رہا ہے نقصان کے ذریعے تو جانے دو، لیکن اگر بچت ہو جائے تو اسلام کہتا ہے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ 3 درجات، صدقات، قرض حسنہ اور مزارمت یا نوکری پہ آپ رکھ لیں۔ ان تینوں درجوں کے بعد اگر انسان سود کی نیت سے دے رہا ہے کوئی مال کہ مجھے انٹرسٹ کے ذریعے سے اتنے ہی پیسے واپس بلکہ ڈبل میں مل جائیں گے، یعنی اپنی سرپلس ویلیو کو بھی ڈبل کرنا چاہ رہے، سود خوری کی ذہنیت اتنی گر گئی ہے کہ اس مال کو بھی حرام طریقے سے ہڑپ کرنا چاہ رہے، اس سے زیادہ حرام شے، اس سے زیادہ بدکار شے، اس سے زیادہ گھٹیا ترین شے اور اس سے زیادہ پست شے اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب آ رہی ہے وہ آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے دیکھیں، یہ بار بار اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بہت اہم معاملہ کو اختتام کر رہا ہوتا ہے تو دوبارہ تقویٰ، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، تو یہ جو پورے قرآن مجید ہے یہ تو ایک دم سمپل ورق بن جائیں گے نا، انسان کو کچھ اس سے استفادہ ہوگا ہی نہیں، فائدہ حاصل ہوگا ہی نہیں۔ جب تقویٰ ہی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اندھے کے آگے، مطلب بھینس کے آگے بین بجانا، وہی والی بات ہو گئی نا۔
واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. لہٰذا وہ آیات بھی آپ لوگ ذہن میں لے آئیے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 123 123. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لوگوں اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا، اور نہ شفاعت کام آئے گی، اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اسی طریقے سے آیت نمبر 123 واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لوگوں ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع بخش ہوگی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. شان نزولی کے حساب سے قرآن مجید کی، پورے قرآن مجید کی یہ آخری آیات روایت میں آتا ہے، یہ آخری آیت ہے پورے قرآن مجید کی. شان نزولی کے حساب سے دس از دا لاسٹ آیت آف قرآن مجید، آیت نمبر 281. اور اسی کے کچھ عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت پا گئے تھے اس دنیا میں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تمام معاملات، تمام پیشیاں اللہ کی طرف لوٹ جائیں گی. تمام کے تمام انسان، چرند پرند، حیوانات، جنات، سب کے سب لوٹ جائیں گے اللہ کے پاس. ثم توفی کل نفس، اور اسے پورا پورا بدلہ، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو مال کما کے آئے ہو اللہ تعالیٰ اسی کی جزا دے گا یا سزا دے گا. ہم نے تمہارے اندر روح ربانی پھونکی، ہم نے تمہارے اندر نیکی اور بدی کا ایک سمجھ لیجئے ودیت کرا، خیر اور بدی میں تمیز ودیت کری. اس کے باوجود ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کری، اس سے پہلے ہم نے تورات، زبور، انجیل نازل کری، اور ان تمام چیزوں اور حجت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج دیا. ہم نے اپنا تقاضا پورا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ تمہارے اوپر معاملہ ہے. سود کھا کے یا تو شیطان کی پارٹی میں آ جاؤ، یا تو سود سے بچ کے اہل ایمان کی پارٹی میں آ جاؤ. دا ڈیسیژن از یورز. اب ان تمام چیزوں کے بعد بھی اگر ہم نہ مانیں اور راہ راست اختیار نہ کریں تو اس میں اور کسی کا نقصان نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں جب میں تمہیں اٹھاؤں گا اور حساب کتاب لوں گا، لازماً لوں گا، کوئی شخص نہیں بچا جائے گا، ہر شخص کا حساب میں لوں گا، جزا سزا دوں گا. تو جس شخص کا معاملہ خیر پہ ہو وہ میری حمد بیان کرے، میری پاکی بیان کرے، میری ثنائی بیان کرے، میری فضیلت بیان کرے. اور جس کسی کا معاملہ اس کے برعکس ہو، بدی پر ہو، جہنم پر ہو، تو وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ کو. He himself or she herself was accountable in this dunya. He himself and she herself was accountable. No other man, no other woman. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گھٹیا ترین سود کے ہم لوگ کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نہ کرے اس گناہ میں کسی درجے تک ملوث ہو چکا ہو، یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت دستگیری سے اور اپنی رحمت خداوندی سے ان تمام گناہوں کو یا اللہ تعالیٰ ہمارے نامۂ اعمال سے دھو دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.